اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پیارے دوستو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اسرار جہاں کو تخلیق فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے کون سی مخلوقات پیدا کیا؟ اس روح زمین پر انسانوں سے پہلے کون سی مخلوقات رہا کرتی تھی؟ اور انسان کے ازلی دشمن شیطان کو کیسے پیدا کیا؟ اس بدبخت کے ماں باپ کون تھے؟ اور شیطان عزازیل سے ابلیس کیسے بنا؟ پیارے دوست، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، ابلیس ملائکہ کے سرداروں میں سے تھا، قبیلہ کے اعتبار سے ان سب میں سے زیادہ معزز تھا، بشریت کے باغات پر نگراں تھا اور اس کے لیے آسمان دنیا و زمین پر بادشاہت تھی۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں، فرشتوں کا ایک قبیلہ جنات میں سے تھا اور ابلیس کا تعلق اس قبیلے سے تھا اور آسمان و زمین کے درمیان کا وہ ناظم و نگراں تھا۔ صحابہ رضی اللہ فرماتے ہیں، ابلیس کو آسمان دنیا پر مقرر کیا گیا تھا اور اس کا تعلق فرشتوں کے اس گروہ سے تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جنت کے محافظ و نگراں تھے اور ابلیس بھی اپنی بادشاہت کے ساتھ ساتھ جنت کا محافظ و نگراں تھا۔ ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ ابلیس ملائکہ کا سردار اور قبیلہ کے اعتبار سے ان سب میں سے معزز تھا، نیز بشریت کے باغات پر نگراں تھا اور اس کے لیے آسمان دنیا اور زمین پر بادشاہت تھی۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ فرشتوں کا ایک قبیلہ جسے جن کہا جاتا ہے، ابلیس کا تعلق اس قبیلے سے تھا اور آسمان و زمین کے درمیان کا وہ نگراں تھا۔ بس اس نے نافرمانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھتکارتے ہوئے شیطان میں بدل دیا۔ ملائکہ میں سے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں تو وہ ابلیس ہے، اس نے اپنی عبادت کی طرف دعوت دی اور یہ آیات ابلیس کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ اور حضرت قتادہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی دشمن ابلیس کے ساتھ خاص ہے، اس کے اس قول کے سبب جو کہ اس نے کہا تھا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور رندہ درگاہ کیا اور اس کے بارے میں فرمایا، اس کو ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور ظالموں کو ہم اس طرح بدلہ کرتے ہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ یہ ابلیس کے ساتھ خاص ہے۔ ابلیس فرشتوں کے قبائل سے اس قبیلے میں سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس قبیلے کے فرشتوں کو ملائکہ کے درمیان آگ کی گرم لوہے سے پیدا کیا گیا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا اور یہ جنت کے دربانوں میں سے ایک دربان تھا۔ اس قبیلے کے علاوہ وہ باقی تمام فرشتوں کے نور سے پیدا کیا گیا ہے اور جنات جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، یعنی منمار منار آیات میں، انہیں آگ کے بھڑکنے ہوئے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ زمین پر شروع میں جنات ہی رہتے تھے، انہوں نے زمین پر فساد برپا کیا، خون بہایا اور ایک دوسرے کو قتل کیا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے ابلیس کو فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ بھیجا اور یہ وہی لشکر تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ بس ابلیس اور اس کے لشکر نے اس سے قتال کیا اور انہیں سمندر کے جزائر اور دور دراز پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ بس جب ابلیس نے یہ کارنامہ سر انجام دیا جسے کوئی اور سر انجام نہیں دے سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کے خیال میں اور گمنڈ میں متل ہوا، لیکن اس کے ساتھ والے فرشتے یہ بات نہ جان سکتے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم و خبیر ہے، نہ کہ اس کے علاوہ اور کوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن اور جنات کو جمعرات کے دن اور آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ جنات کے ایک بڑی جماعت نے زمین پر ناشکری و کفر کیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کے ایک جماعت بھیجی، انہوں نے اس سے قتل و قتال کیا۔ اس وقت زمین پر خون و فساد سے بری ہوئی تھی۔ ابلیس کی گمراہی و خواری کے اصل سبب اہل علم نے اختلاف کیا۔ ایک قول تو وہی ہے جو مقبل میں گزرا، ابن عباس رضی اللہ روایت کرتے ہیں، یعنی جب زمین پر موجود جنات نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور فساد برپا کیا تو ابلیس نے ان سب سے قتال کیا اور انہیں جزائر اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا، جس کی وجہ سے اس کے دل میں فخر و غرور آیا اور اس نے یہ خیال کیا کہ اسے ایک ایسی فضیلت و خصوصیت حاصل ہوگی جو کسی کو حاصل نہیں ہوگی۔ دوسرا قول بھی ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے اور یہ کہ ابلیس آسمان دنیا زمین پر ان کے مابین تمام علاقے بادشاہت اور منتظم تھا، جنت کا محافظ و نگراں بھی تھا، عبادت الہی میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتا تھا، بس وہ خود پسندی کا شکار ہوا اور اپنے لیے فضل و کمال خیالات کرنے لگا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس نے تکبر کیا، جیسا کہ اس روایت سے اس کی بات کی تائید ہوتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عزیز ترین مخلوق تخلیق سے فارغ ہوئے تو عرش پر رونق افروز ہوئے اور ابلیس کو آسمان دنیا کی بادشاہت پر مقرر کیا۔ یہ ابلیس فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے اور ان کا نام جن اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ جنات کے ساتھ محافظین ہے۔
بس اس عزت افزائی کی وجہ سے اس کے دل میں فخر و تکبر پیدا ہوا اور اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ میری ذاتی فضیلت کی وجہ سے ہے۔ لیکن احمد بن حمیسہ کی روایت ہے کہ ابلیس نے کہا کہ مجھے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پس جب اس کے دل میں تکبر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خیال پر مطلع ہو گئے اور فرشتوں سے فرمایا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ سے روایت ہے کہ ابلیس معصیت کا ارتکاب کرنے سے پہلے فرشتوں میں سے تھا۔ اس کا نام عزازیل تھا اور وہ زمین کا رہائشی تھا اور مجاہد اور ریاضیت میں سب سے بڑا تھا۔ بس یہی وہ چیز ہے جس سے اسے تکبر کی طرف بلایا اور فرشتوں کے اس قبیلے سے تعلق رکھتا تھا جسے جن کہا جاتا ہے۔ اس کی مثل ایک روایت میں مضمون سے اسی طرح ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے ایک فرشتہ تھا، اس کا نام عزازیل تھا اور وہ زمین کا باشندہ اور اس کا آباد کرنے والا تھا۔ ملائکہ میں سے جو زمین کے باشندے رہائشی تھے ان کا نام جن رکھا گیا تھا کہ ابلیس آسمان دنیا کے فرشتوں کا سردار تھا۔ تیسرا قول ابلیس پر لعنت کے سبب یہ ہے کہ یہ اصل اس مخلوق کی باقیات سے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور انہوں نے کسی چیز کا حکم دیا لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس قول کے قائلین کی دلیل یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخلوق کو پیدا فرمایا اور اسے حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، لیکن وہ کہنے لگے ہم نہ کریں گے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آگ بھیجی جس نے ان کو جلا ڈالا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مخلوق پیدا فرمائی اور اس سے فرمائی میں نے ایک انسان آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تم اسے سجدہ کرو۔ انہوں نے بھی انکار کیا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آگ بھیجی جس سے ان کو جلا دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یعنی موجود فرشتوں کو پیدا فرمایا اور سجدے کا حکم دیا اور کہنے لگے نام یعنی ضرور ضرور۔ پھر ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ ابلیس ان میں سے تھا جنہوں نے آدم کو سجدہ سے انکار کیا۔ چوتھا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جنات کی باقاعد میں سے ہیں جو کہ زمین پر رہتے تھے اور انہوں نے زمین پر خون بہا، فساد برپا کیا، اپنے رب کی نافرمانی کی، پھر فرشتوں نے اس سے قتال کیا۔ اس کے قول قائلین کے دلائل یہ ہیں کہ ابلیس ان جنات میں سے تھا جن کو فرشتوں نے زمین سے جزائر پہاڑ کی طرف دھکارا، لیکن کسی فرشتے نے اسے چھپا لیا اور اپنے ساتھ آسمان پر لے گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ سے روایت ہے کہ فرشتوں نے جنات سے قتال کیا اور ابلیس کو قیدی بنا لیا۔ یہ ملائکہ کے ساتھ عبادت کرتا تھا۔ جب ان کو آدم کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ بس اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابلیس نے سجدہ نہ کیا اس لیے کہ وہ جنات میں تھا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت بھیجی۔